اب میاں محمد نواز شریف 1 سال کے بعد ایک دفعہ پھر متحرک ہوں گے. کل اگر انہوں نے بات جس طرح کی انہوں نے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا سخت ریئیکشن آ رہا ہے. پہلے گورنمنٹ بھی اس کو جانے دے رہی تھی، لیکن جب سے میاں نواز شریف کا نام آیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، مجرم ہیں، اگر مجرم اس میں ڈسکورس کرے گا تو قانون حرکت میں ہوگا. دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ریپرکشنز ہوں گی اس کی سیریس. تو ان تمام ریپرکشنز کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اور کیا میاں صاحب نے بھی تہیہ کر لیا ہے، ان کی صحت اب اس قابل ہے کہ وہ آئیں گے اور اب وہ بات کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مجرم، کس کیس میں مجرم؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں اس کیس کا کیا اشر ہوا؟ ارشد ملک جو جج تھا جس نے خود اعتراف کیا کہ میرے پہ سخت دباؤ تھا اور میں نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا. نہیں، اس سے پہلے جج بشیر کا بھی تو فیصلہ ہے، پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کو نااہل کیا. سر وہ تو چیزیں ہیں. پھر ایون فیلڈ کا فیصلہ جج بشیر والا. جی جے آئی ٹی جب بنی تھی اور جتنے بھی میاں صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں جو احتساب نیب نے کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے شدید تحفظات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور رہ گئی بات جہاں تک کہ میاں صاحب اس حکومت کی اور عدالت عالیہ کی اجازت سے اپنا علاج کرانے باہر گئے ہیں، لیکن سر وہ جیل سے گئے تھے نا، وہ جیل میں تھے اور ابھی بھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے سر کہ مفرور ہے. میری بات مکمل اس طرح نہیں میری بات مکمل ہونے دیں. اگر آپ نے سوال کیا تو جواب پورا سننا ہوگا آپ کو. سر اس میں یہ بھی شامل کر لینا کہ عدالت کا فیصلہ بھی شامل کر لیں کہ مفرور والا بھی کہ عدالت کا فیصلہ ہے. جی جی سر جواب میں یہ بھی شامل کر لیں کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے نا سر، اور وہ جیل سے گئے تھے تو مجرم تھے تو جیل میں تھے، پھر مفرور عدالت نے کہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تو گرفتاری خود دی آ کے نا. ٹھیک ہے، اگر نہ آنا چاہتے تو نہ آتے، لیکن آیا اپنی فیصلہ ہے نا، عدالت کا فیصلہ ہے. بیمار بیوی کو چھوڑ کر میں سمجھتا ہوں جی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم نے عدالتوں کے فیصلے کو مانا نہ احترام کیا، لیکن اگر ہمارے کو تحفظات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا اور اس طرح انصاف نہیں کیا گیا، تو ایک ہماری یہ ویو ہے نا جی، وہ اپیل ہے، اس کا علیحدہ پروسیس ہے. ہم نے ٹھیک ہے نا جی، اس پروسیس میں ہم جا رہے ہیں نا، آلریڈی ہیں. آپ کا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ تھا کہ میاں صاحب عدالت کے اور حکومت کی مرضی سے گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شخص اگر زیر علاج ہے تو اس پہ بولنے پہ بھی پابندی ہے، اس سے کسی سے بات کرنے پہ بھی پابندی ہے، فون کرنے پہ بھی پابندی ہے؟ یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ جی وہ اے پی سی میں اب بات کریں گے، وہ تو مجرم ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگ، پی ٹی آئی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ ایک زیر علاج مریض جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، کسی سے فون نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات، پاکستان کی سیاست آج بھی نواز شریف کی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو ظاہر ہے ان کی رائے ہے، اگر وہ اے پی سی میں بات کرنا چاہیں جو کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اگر، تو وہ ضرور کریں بات. اگر ان کا دل کرتا ہے تو کریں بات، کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف فیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کی رائے ہے، اگر وہ دینا چاہیں گے وہ ضرور اے پی سی میں دیں گے. اور ان کی رائے جون سی ہے، ملک کے کروڑوں عوام جون سے ان کی رائے سنتے ہیں، ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں اور ان کو وہ منتظر ہیں ان کے. رہ گئی بات علاج کی، تو جب مکمل اچھا نہیں، علاج کی بھی آپ بات کر لیں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر دیکھیں بیمار نہ ہوتے تو وہ جیل میں ہوتے، جیل سے سیاست نہیں کر سکتے نا. تو ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں اور اس میں آ کر وہ اس طرح کی کانفرنسز سے خطاب ہے، تو گورنمنٹ کا اس کے لحاظ سے ان کا سوال تھا. اور اس میں ہی ان کا جو علاج، اب وہ ان کو بلا رہے بھی ہیں کہ واپس آئیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ سر لنڈن میں. اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں، اور کیا وہ اپنا وہاں سے اظہار خیال نہیں کر سکتے؟ یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت پابندی ہے کہ وہ اس پہ اظہار خیال نہ کریں؟ سر وہ لنڈن گئے علاج کے لیے. کوئی ایسا آئین اور قانون بتا دیں. علاج کے لیے گئے نا، علاج کرا رہے ہیں. یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ ایک مریض جون سا ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا کسی سے، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتا؟ یہ کسی قانون میں لکھا ہے؟ یا کوئی فیصلہ مجھے سنا دیں. لیکن سر سیاسی اجتماعات میں اس طرح کے جیل سے یا اس طرح بیمار بندہ جو کانٹیکسٹ ہو، اس پہ سوال تو اٹھتے ہی ہیں. ہی از اے پولیٹیشین، سوال اٹھیں گے، لیکن سوال تو ظاہر ہے ایسے بھی اٹھائے جا رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ایسے بھی سوال اٹھے ہیں ماضی میں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اچھا، کمنگ ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ کہ مریم نواز شریف. سر اب آ جاتے ہیں مریم نواز شریف. ایک خاموشی تھی پہلے بالکل، یعنی اس کے بعد پھر اچانک وہ دوبارہ سے ہوتا ہے. یہ فیزز آتے ہیں کہ بیچ میں چپ ہو جاتی ہیں، پھر اب بولتی ہیں، اب پھر بول رہی ہیں. اور اب یہ بہت بڑا ایک ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ان کو کہا کہ آ جائیں.
اور بات ہوتی ہے شین اور میم کی. آپ کے پرانے دوست شیخ رشید کہتے ہیں کہ شین علیحدہ ہو جائے گی, اور میاں شہباز شریف کی پالیسی علیحدہ, میاں نواز شریف کے علیحدہ, مریم ہارڈ لائن ٹو کرتی ہیں. تو کل یہ آگ اور پانی ایک ساتھ ہوگا تو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مریم کا نیریٹو ہوگا یا شہباز شریف کا ہوگا؟ یہ دراصل یہ جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کے اندر کا خوف ہے. کبھی وہ خوف ظاہر ہوتا ہے مریم نواز کی صورت میں, کبھی نواز شریف کی صورت میں, کبھی شہباز شریف کی صورت میں. کیونکہ یاد رکھیں جو چور ہوتا ہے اس کے پیر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح مسلط کیا گیا ان کو قوم پر, ان کو معلوم ہے کہ یہ نواز شریف کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. نواز شریف تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. اس لیے شین میں سے کیا نکلے گا, نون میں سے کیا نکلے گا, ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ گلیوں میں, بازاروں میں, مارکیٹوں میں ذرا جا کے دیکھیں عام آدمی ان کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہا ہے, اور ایسے ایسے الفاظ ان کو دے رہا ہے کہ میں یہاں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا آپ کو. تو ایسے میں میری گزارش ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, شکست خوردہ ذہنیت ہے ان کی, اور ان کا ایک ہی خوف ہے کہ نواز شریف ان کے حواس پر چھایا ہوا ہے اور مریم نواز ان کے حواس پر چھائی ہوئی ہے. اچھا کرمانی صاحب, آپ سے آخری سوال کہ حکومت کی طرف سے اور باقی لوگ جو ہے کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے لیڈرشپ کی ذات پہ کوئی چیز آتی ہے تو پھر ساری ملٹی پارٹی کانفرنس ہوتی ہے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ جی لوٹ کسوٹ کی, جب دولت کی بات آتی ہے این آر او مانگنے کے لیے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. میرا اس پہ سوال ہے کہ عوامی ایشوز پر اپوزیشن کیوں نہیں متحرک ہوتی, آواز اٹھاتی؟ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لیڈرشپ کے لیے جب کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ریئیکشن کے طور پر یہ چیزیں آتی ہیں. تو کیوں نہ جو جینون ایشوز ہیں ان کی اپوزیشن اتنی آواز بلند کرتی جتنی لیڈرشپ کے متعلق کرتی ہے؟ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن نے آواز بلند کی ہے. ہم ہمیشہ مہنگائی, آپ کے ابھی اس پروگرام میں میں نے بات ہی شروع مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے کی ہے جو ریئل ایشوز ہیں اس قوم کے. میں نے بات ہی کی ہے کہ خارجہ پالیسی ان کی فیل ہو گئی ہے. میں نے تو ابھی ایک سانس میں کر کے ہٹا ہوں آپ کے پروگرام میں. ہمیشہ اپوزیشن جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہمیں جو فورم دستیاب ہے ہم نے ہمیشہ عوام کی بات کی اور کرتے رہیں گے. یہ ان کا پرابلم ہے کہ چونکہ ان کے جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھایا جاتا ہے, ان کو ان کی اصلیت دکھائی جاتی ہے, تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کا, نالائکیوں کا اعتراف کریں, یہ اس پہ کاؤنٹر اٹیک کر کے جی فلانا یہ ہے, فلانا لوٹ کے لے گیا. کون سا آج تک مجھے بتائیں, ایک آنے کی کرپشن مجھے بتائیں کہ کسی فیصلے میں لکھی گئی ہو کہ نواز شریف نے ایک آنے کی کرپشن کی ہے یا ثابت ہوئی ہو. ایک مجھے بتا دیں فیصلہ کہاں لکھا ہے. وہ تھا پناما نکلا اوکاما. مجھے ایک فیصلہ بتا دیں کوئی نواز شریف کے خلاف جو آیا ہو جس میں لکھا ہو کہ نواز شریف نے ایک پائی کی بھی, ایک آنے کی بھی یا شریف فیملی نے کرپشن کی ہے. یہ ہوائی باتیں ہیں. اب ٹھیک ہے پروپیگنڈا کریں, گورنمنٹ ان کی ہے, سارا اپنا سرکاری میڈیا بھی ان کا ہے, باقی بھی لوگ جو ان سے ان کے ہیں لوگ, ہم خیال وہ لگے ہوئے ہیں. ایک لابی ہے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم یہ کالا برش لے کے نون لیگ کے چہرے پہ ملو, لیکن اس سے حقیقت نہیں میرے بھائی چھپتی. جو سچ ہوتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ظاہر ہو کرے گا. پھر ان لوگوں کو کہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی میرے بھائی.